أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحیم. میں امید کرتا ہوں آواز آ رہی ہوگی اور اسکرین پہ بھی آپ لوگوں کو جو ہے وہ پریزنٹیشن اپیئر ہو رہا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ اب ہم جو حضور کی زندگی اس پوائنٹ پہ پہنچ گئی ہے جس میں حضور کی عمر 15 کو کراس کر گئی ہے، 15 سے 16 کے بیچ میں آپ کی عمر ہو گئی ہے. ابھی بھی آپ حضرت ابو طالب کی ہی کفالت میں ہیں. لیکن اس یعنی آج کے درس سے پہلے پچھلے درس پہ ہم نے ایک بہت ہی خوبصورت اسٹوری جو تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ملاقات یعنی قریش کے قافلے کی جو ملاقات جو ہے وہ بصرہ شہر میں، شام کے سیریا کے بصرہ شہر میں بحیرہ نام کے ایک مونک سے، ایک راہب سے جو ملاقات ہوئی ہے، اور پھر اس نے جو ہے بہت سارے انکشافات کیے ہیں، بہت ساری باتیں جو ہے حضور کے بارے میں رکھی ہیں. وہ اس پہ یعنی پچھلے دفعہ بہت تفصیلی تذکرہ ہوا تھا، اور وہ ایک آئسولیٹڈ اسٹوری تھی. اس کا اس آج کے لیکچر سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس میں ایک ریویژن کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ساری چیزیں کور ہو چکی ہیں. اس انسیڈنٹ کے وقت اب جو یہ ایک جنگ کا ذکر میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں، یہ کوئی اسلامی جنگ نہیں ہے، پہلی چیز سمجھ لیجیے. ٹھیک ہے، اس کو فجار کی جنگ کہتے ہیں. اصل میں اس کو حروب الفجار کہتے ہیں. یہ ایک جنگ نہیں تھی، مختلف بہت سارے بیٹلز کا مجموعہ تھی. اس کو فجار نام دیا گیا. کیوں فجار نام دیا گیا آگے ہم اس پہ بات کریں گے. لیکن یہ جنگ کب ہوئی سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ حضور کی عمر جو ہے اس جنگ کے وقت 16 سال تھی تقریباً. ٹھیک ہے، تو آپ بہت نوجوانی تھے اور بالکل جوانی میں قدم رکھ رہے تھے، ٹین ایجر کہہ لیجئے جو ہماری اصطلاح میں. تو یہ جنگ تب ہوئی جب حضور کی عمر 16 تھی. اس جنگ میں شامل کون کون سے لوگ ہوئے؟ اس جنگ میں قریش پورا کا پورا قبیلہ شامل ہوا تھا، اور قریش قبیلے کے کا ایک ساتھی قبیلہ تھا بنو کنانہ جس کو کہا جاتا ہے. اصل میں بنو کنانہ کا ہی پارٹ یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ ایک سب سیٹ ہے قریش. تو بنو کنانہ ایک الگ قبیلہ ہے. آپ یعنی آسانی کے لیے اس طرح سمجھیے کہ بنو کنانہ ایک قبیلہ ہے اور قریش ایک قبیلہ ہے. اچھا، ایک اور بات میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ یہ جنگ جو ہے، اس جنگ کا ذکر ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ حضور کی زندگی سے ریلیٹڈ ہے. لیکن یہ جنگ کوئی اسلامی جنگ نہیں ہے. تو اگر اس کی چند ڈیٹیلز آپ بعد میں بھول بھی جائیں تو اس کا بہت زیادہ نقصان آپ کو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے بارے میں زیادہ ڈسکشن آگے نہیں آئے گا. تو میں پہلے بتاتا چلتا ہوں، کوئی بھی چیز اگر مجھے بہت امپورٹنٹ لگتی ہے تو میں اس پہ سٹریس دیتا ہوں تاکہ آپ اس بات کو یاد رکھیں. تو اس جنگ کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس جنگ کی کچھ ڈیٹیلز آپ بھول بھی جائیں بعد میں تو اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق اسلامک انڈرسٹینڈنگ سے نہیں ہے. دس از جسٹ اے ہسٹوریکل انسیڈنٹ. یہ ایک صرف تاریخی حیثیت رکھتا ہے، اور چونکہ حضور کی اس میں شمولیت کچھ حد تک تھوڑے درجے میں ہوئی تھی، وہ بھی بات آگے آ جائے گی کہ کتنی شمولیت ہوئی تھی اس میں، تو اس لیے ہم اس کو بیان کر رہے ہیں. حضور کی زندگی کا ایک سگنیفیکنٹ انسیڈنٹ ہے، اس لیے بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس جنگ میں کون کون شامل ہوئے تھے؟ قبیلہ قریش شامل ہوا تھا. قبیلہ قریش کی پارٹنرشپ تھے قبیلے کے ساتھ جس کو کہا جاتا ہے بنو کنانہ، وہ بھی شامل ہوا تھا. اور ان دونوں کی جو ہے جوائنٹ جنگ ہوئی تھی ایک تیسرے قبیلے کے ساتھ جس کو حوازن، بنو حوازن کہا جاتا ہے، حوازن قبیلہ. ٹھیک ہے. بنو قیس بھی ان کو کہا جاتا ہے. یہ نام ہیں جو آپ اگر بھول بھی جائیں. قریش کا نام بس یاد رکھیے گا. قریش کا نام چونکہ بار 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 سیرت کے اندر آئے گا، قرآن کے اندر بھی اس کا ذکر ہوا ہے. ایک پوری سورت جو ہے وہ سورہ قریش کہلاتی ہے. تو پھر یہ نام تو آپ کو یاد رکھنا پڑے گا. اور چونکہ حضور کا ہی یوں سمجھ لیجئے کہ مکہ کے اندر جو آباد پاپولیشن تھی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، وہ پوری کی پوری قریش تھی. تو یہ اس اعتبار سے بھی قریش کا نام یاد رکھیے گا. لیکن یہ جو اور قبیلے ہیں یعنی بنو کنانہ جو قریش کے ساتھی تھے ایز اے قبیلے، ان کا نام بھول بھی جائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. حوازن ایک اور قبیلہ تھا جس سے جنگ ہوئی ہے. یہ اس کا نام بھی اگر آپ بھول جاتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. اسپیشلی یہ بھول جانے والی بات میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں جو ایلیمنٹری اسٹوڈنٹ ہیں سیرت کے، جو لوگ سیرت آلریڈی اسٹڈی کر چکے ہیں اور دوبارہ اس کو اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں تھوڑا ان ڈیپتھ ہے نا، ڈیٹیل میں ہسٹری کو صحیح طریقے سے سمجھتے ہوئے اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں، پھر ان کے لیے تو ضروری ہے کہ ان قبائل کے نام بھی وہ یاد رکھیں.
لیکن میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو جنہوں نے کبھی سیرت کی کوئی یعنی پراپر اسٹڈی نہیں کری ہے، تو اگر وہ ان لوگوں کے ان جو چند لیس امپورٹنٹ قبائل ہیں ان کا نام بھول بھی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ کس کانٹیکسٹ میں یہ جنگ ہوئی اس کو بھی میں بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے میں یہ بیان کر دوں کہ اس جنگ کا نام فجار کیوں پڑا، ٹھیک ہے۔ فجار اس لیے پڑا کہ اسلام میں اور اسلام کے آنے سے پہلے یعنی ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بھی یہ چیز تھی کہ چار ایسے مہینے ہوں گے سال کے اندر جن کو حرمت والے مہینے کہے جاتے تھے۔ حرمت والے مہینے سے مراد یعنی یہ بہت تقدس والے مہینے ہیں، بہت عزت والے مہینے ہیں، ان مہینوں کے اندر جو ہے وہ جنگ نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو عرب کے اندر ایک میوچول پیکٹ تھا پورے عرب کے اندر کہ یعنی قتل و غارت گری کا ماحول تو تھا ہی عرب کے اندر، آپ اس بات کو جانتے ہیں، اسلام کے آنے سے پہلے بہت یعنی لوٹ پاٹ اور قتل اور یہ ساری چیزیں جو ہے کامن تھیں، ٹھیک ہے۔ اس کا ذکر جو ہم نے پہلے بیان کیا ہے جب ہم دور جاہلیت کی اسٹڈی کر رہے تھے، اور حضور کی کے آنے سے پہلے جو عرب کا کلچر تھا، عرب کا ماحول تھا، چاہے وہ پولیٹیکل ہو، چاہے وہ سوشل ہو، چاہے وہ اکنامیکل ہو، وہ تینوں وجوہات تھیں اور ان پہ تینوں پہ تبصرہ ہو چکا ہے۔ تو ہم اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ چکے ہیں کہ قتل اور لوٹ پاٹ اور جنگ اور اس طرح کی چیزوں کا ماحول تھا۔ اس کے باوجود کچھ ایسے رولز تھے جو عرب مسلمہ طور پہ سب کوئی عرب کے اندر تمام قبائل ان چیزوں کو مانتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کو یعنی ان جو چند چنندہ چیزیں تھیں جن پہ پورا کا پورا عرب متفق تھا، سب کو اس بات کو مانتا تھا، وہ یہ تھی کہ ان حرام مہینوں میں، ان یعنی مقدس مہینوں میں جنگ جو ہے نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے، قتل و غارت گیری نہیں کی جائے گی۔ یہ چیز کامن تھی۔ دوسری چیز کامن یہ تھی کہ حرم شریف میں کوئی قتل و غارت گیری نہیں ہوگی۔ اگر ایک بار کوئی حرم شریف میں داخل ہو گیا، کعبے کے آس پاس داخل ہو گیا، تو پھر یعنی اس کے ساتھ کوئی جنگ نہیں لڑی جائے گی۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ایک روایت بیان کی تھی غالباً بخاری کے حوالے سے، کہ عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے کہ دور جاہلیت میں ایک شخص اگر اپنے باپ کے قاتل کو بھی کعبے کے پاس دیکھتا تھا تو اسے چھوڑ دیتا تھا، یعنی وہ دیکھتا تھا کہ یہ میرے باپ کا قاتل ہے، میں اسے قتل کر سکتا ہوں، اس سے بدلہ لے سکتا ہوں، لیکن وہ کعبے کے پاس اگر ہوتا تھا تو ایسا نہیں کرتا تھا۔ تو اتنا بنیادی تقدس تھا، کچھ چیزوں میں بڑے اسٹرکٹ رولز ان کے ہاں تھے ان کی سوسائٹی میں، اور سب کو اس بات کو مانتے تھے۔ تو یہ متفقہ طور پہ تھا کہ اس 4 مہینے میں جنگ نہیں لڑنی۔ لیکن یہ والی جو جنگ ہے یہ اسی یعنی سمجھ لیجئے کہ حرام مہینوں میں سے ایک میں یہ جنگ ہوئی۔ تو یہ عمل جو ہے، یہ کام جو ہے اپنے آپ میں برا تھا، فسق کا کام تھا، فجور کا کام تھا، گناہ کا کام تھا۔ فجور گناہ کو کہتے ہیں نا، فسق و فجور کا کام تھا، فاجر اسی لیے گناہ گار کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ یہ کام گناہ کا تھا، ان کے نزدیک بھی، عرب کے نزدیک بھی، اسلام نہیں بھی آیا تھا تو بھی وہ اس چیز کو غلط سمجھتے تھے، برا سمجھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی جو شریعت کا بچا کھچا ٹکڑا ان کے ہاں موجود تھا، اس کے حساب سے بھی یہ چیز بہت غلط مانی جاتی تھی کہ ان 4 مہینوں میں کبھی جنگ کی جائے۔ تو چونکہ یہ جنگ اسی موقع پہ چھڑ گئی تھی، تو اسی لیے اس جنگ کا نام فجار، فجور سے ہی بنا ہے فجار، وہ رکھا گیا تھا، یعنی کہ یوں سمجھ لیجیے کہ گناہ والی جنگ، ٹھیک ہے، ایک طرح سے اگر سمجھا جائے تو اس وجہ سے اس کا نام حروب الفجار پڑا تھا۔ حروب کیوں؟ حرب جنگ کو کہتے ہیں، حروب یعنی پلورل ہے جنگ کی، چونکہ ایک جنگ نہیں تھی، مختلف جنگیں ہوئی تھی اس میں، اور سب کے کلیکشن کو ایک ہی ایشو پہ ہوا تھا، تو سب کے کلیکشن کو فجار کی جنگ کہا جاتا ہے یا فجار کی جنگیں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، حروب الفجار، ٹھیک ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہاں تک باتیں کلیئر ہوگی کہ اس کا نام ایسا کیوں پڑا، ٹھیک ہے۔ جنگ کن کے درمیان ہوئی میں بار بار بیان کر رہا ہوں، وہ کیا کیا ہے؟ قریش اور بنو کنانہ ایک سائڈ تھے، اور حضور ظاہر قریش کے پارٹ تھے، لیکن حضور نے اس جنگ میں کتنی شرکت کی وہ آگے ہم بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اوپوننٹ کون تھے؟ حوازن، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور بات ہے، ابھی چونکہ حضور پہ نبوت کا دور نہیں شروع ہوا ہے، اسلامی شریعت کا نزول نہیں ہوا ہے، جب کا یہ واقعہ ہم بیان کر رہے ہیں، تو ان واقعات کو ہم اسلامی نقطہ نظر سے نہیں دیکھتے ہیں بلکہ ایک ہسٹوریکل واقعے کی حیثیت سے دیکھیں گے۔ اسلامی نقطہ نظر سے ہم چیزوں کو تب دیکھیں گے جب اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہو جائے گا، جب قرآن کا نزول آپ کے اوپر شروع ہو جائے گا، جب شریعت نازل ہونے لگے گی آپ کے اوپر، تب کے بعد کے جتنے انسیڈنٹس ہیں ان کو ہم اسلامی چشمے سے دیکھیں گے۔ ان کو ہم یہ جو یعنی حضور کی نبوت سے پہلے کے جتنے واقعات ہیں، قریش کے عام طور پہ، مکہ کے عام ماحولیات اور عام جو یعنی وہاں کا کلچر ہے، اس کی چیزوں کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس کو بس ہم تاریخی حیثیت سے دیکھتے ہیں، اس کو بہت زیادہ کسی تقدس کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، اس کو کسی لیسن کی نگاہ سے ہم نہیں دیکھتے، انلیس اس میں لیسن ایکچوئل میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہو، جیسے حلیمہ سعدیہ کا واقعہ تھا، اس میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے لیسن تھا،
تو وہاں ان چیزوں کو ہم اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں گے، کیونکہ حضور کا اس میں ڈائریکٹ انوالومنٹ تھا، حضور کے برکات اور حضور کے اثرات جو تھے اس کا وہاں انوالومنٹ تھا۔ پھر حضور کے کردار اور شخصیت سے ریلیٹڈ کوئی بات اگر نبوت سے پہلے کی بھی ہے تو بھی ہم اس کو اسلامی نگاہ سے دیکھیں گے، لیکن اس سوسائٹی کی چیزوں کو ہم اسلامی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، کیونکہ اس زمانے میں یعنی وہاں شریعت اور دین تھا ہی نہیں۔ صرف ایکسیپشن ہے کہ حضور کے بارے میں اگر کوئی چیز ہم ایکسکلوسیولی دیکھیں گے تو وہ نبوت سے پہلے بھی کی بھی ہوگی تو بھی ہم اس کو اسلامی نگاہ سے ہی دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اسٹرکچر سمجھ لیجیے جنگ کا کیا تھا۔ اچھا، جنگ کا اسٹرکچر تب زیادہ بہتر سمجھ میں آئے گا جب میں آپ کو بیک گراؤنڈ ذرا بتا دوں کہ جنگ کس بیک گراؤنڈ کے تحت ہوئی تھی۔ ایک قبیلہ تھا، ایک نعمان بن منذر نام کا ایک تاجر تھا، نام آپ کے سامنے اسکرین پہ اپیئر ہو رہا ہے، یہاں دیکھیے 5 پوائنٹ میں، نعمان بن منذر، ٹھیک ہے؟ یہ ایک تاجر تھا، یہ ایک ٹریڈر تھا۔ یہ اکازا کا ایک بازار تھا، وہاں ٹریڈ کرنے جانا چاہتا تھا، لیکن اس کو خوف تھا کہ میرا قافلہ کوئی لوٹ نہ لے۔ اس کو کیا خوف تھا؟ کہ میرا قافلہ کوئی لوٹ نہ لے۔ تو اس نے جو ہے عرب کے اندر عام دستور یہ تھا کہ کوئی آدمی جب خود کو کمزور سمجھتا تھا تو کسی قبیلے کے لیڈر کے پاس جاتا تھا اور کہتا تھا کہ آپ مجھے پروٹیکشن دیجئے، آپ مجھے جو پروٹیکشن دیں گے تو میں یہ کام کر پاؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو بعد یعنی جو لیڈرز ہوتے تھے وہ اپنی ساکھ رکھنے کے لیے، اپنی عزت رکھنے کے لیے جو ہے وہ اپنے آدمی بھیجتے تھے کہ ان کی پروٹیکشن کرو، تو یہ عام طور پہ عرب کے اندر رواج تھا۔ تو نعمان بن منذر جب تجارت کرنے جا رہا تھا اکازا کے بازار میں، تو اس کو یہ خدشہ تھا کہ میرا جو قافلہ ہے، ٹریڈ کاروان ہے، اس کو کوئی لوٹ نہ لے، ٹھیک ہے؟ اسی کاروان کو لوٹنے کا پلان بنایا ہوا تھا بنو کنانا نے۔ بنو کنانا کون سا قبیلہ ہے؟ بنو کنانا وہ قبیلہ ہے جو قریش کا ساتھی تھا، ٹھیک ہے؟ پوری سٹوری پلاٹ سمجھیے گا، نام اگر تھوڑا بہت کنفیوژن ہو جائے تو اتنا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو نعمان بن منذر اپنے تجارتی قافلے کو لے کے عکازہ میں ٹریڈ کرنا جانا چاہتا تھا، اور بنو کنانہ جو قبیلہ تھا اس کا ارادہ یہ تھا، بنو کنانہ قبیلے کا سردار تھا براز بن قیس، براز بن قیس، اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں اس قافلے کو، نعمان بن منذر کے قافلے کو لوٹوں گا، ٹھیک ہے؟ نعمان بن منذر نے محسوس کر لیا اس بات کو کہ میرے قافلے کو لوٹنے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ مجھے خدشہ ہے۔ یہ چلا گیا حوازن کے لیڈر کے پاس، عروہ، عروہ نام تھا حوازن کے لیڈر کا، حوازن قبیلہ ہے۔ عروہ کے پاس یہ ٹریڈر جو تھا نعمان بن منذر، وہ گیا، کہا کہ مجھے خدشہ ہے کہ میرے قبیلے کو لوٹا جائے گا، تو آپ جو ہے مجھے پروٹیکشن دیجیے۔ عروہ نے کہا ٹھیک ہے میں پروٹیکشن دوں گا۔ یہ بات طے ہو گئی۔ یہ بات معلوم چل گئی کس کو؟ براز بن قیس کو۔ یہ کنانہ کا لیڈر تھا، یہ لوٹنے کا پلان کر رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ یار اگر حوازن والے پروٹیکشن دے دیں گے اس ٹریڈر کو، نعمان بن منذر کو، تو پھر تو ہم لوٹ نہیں پائیں گے۔ تو یہ فوراً سیدھے چلا گیا حوازن کے لیڈر کے پاس، یعنی کنانہ کا لیڈر چلا گیا حوازن کے لیڈر کے پاس۔ کنانہ کے لیڈر کا نام تھا براز بن قیس، اور حوازن کے لیڈر کا نام تھا عروہ۔ تو براز بن قیس عروہ کے پاس گیا اور کہا کہ دیکھیے صاحب، آپ کیوں یعنی بیچ میں پڑ رہے ہیں؟ ہمیں اس قافلے کو لوٹنا ہے، اس کے پاس مال اچھا ہے، تجارتی مال اچھا ہے، اس کو ہم لوٹ لیں گے، کچھ ہمیں پیسہ حاصل ہو جائے گا، آپ اس کو پروٹیکشن مت دیجیے۔ تو عروہ نے کہا کہ اب یہ ظاہر ہے کہ وہ سردار کے اپنے ساکھ کی بات تھی، اس نے زبان وہاں دے دی تھی، تو حوازن کا جو لیڈر تھا عروہ، اس نے کہا کہ نہیں، اب پوری دنیا بھی ایک ساتھ ہو جائے تو بھی میں اپنی زبان سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں ہر حال میں پروٹیکشن دوں گا۔ یہ بات سن کے براز بن قیس، یعنی جو کنانہ کا لیڈر تھا اور کنانہ قبیلہ جو ہے قریش کا ساتھی تھا، یہ براز بن قیس کی بات سنا تو بہت غصے میں آ گیا، طیش میں آ گیا، اور اس نے قتل کر دیا عروہ کو۔ یعنی بات اتنی بڑھ گئی کہ اس نے جو ہے حوازن کے لیڈر کو، ٹرائب کے لیڈر کو قتل کر دیا۔ تو بات کیا بنی کہ کنانہ کے لیڈر نے، کنانہ ٹرائب کے لیڈر نے حوازن کے لیڈر کو قتل کر دیا۔ اب یہ بہت بڑا جرم تھا۔ پہلی چیز، یہ بڑا جرم یہ اس لیے تھا کہ کسی عام قبیلے کے کسی عام شخص کا قتل نہیں ہوا ہے، بلکہ ایک بڑے قبیلے حوازن کا ایک بہت بڑا لیڈر عروہ، اس کا قتل ہو گیا، اور قتل بھی کسی عام انسان نے نہیں کیا، دوسرے قبیلے کے سردار نے کیا ہے، براز بن قیس نے کیا ہے۔ تو بات بہت آگے بڑھ گئی۔ اب براز بن قیس نے یہ قتل تو کر دیا، لیکن اب اس کو یہ احساس ہوا کہ یار حوازن تو بڑا مضبوط قبیلہ ہے، اور ہم نے جو ہے طیش میں آ کے اس کے سردار کو ہی قتل کر دیا، تو اب یہ چیز جو ہے ہمارے لیے بڑی پرابلمٹک ہو سکتی ہے۔ تو وہاں سے وہ بھاگا، براز بن قیس آیا، اپنے قبیلے میں بتایا اس نے، بنو کنانہ میں، کہ یہ بات ہو گئی ہے۔ تو بچنے کا ایک ہی راستہ ہے۔
اچھا یہ ساری چیزیں کس مہینے میں ہو رہی ہے؟ وہ حرمت والے مہینے میں ہو رہی ہے، حرام مہینے میں ہو رہی ہے، جس میں قتل و غارت گری عرب میں عام طور پہ نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اس نے فیصلہ کیا کہ بھائی بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم لوگ بھاگ کے قریش کے پاس چلتے ہیں، اور قریش سے تو دوستی تھی ہی بنو کنانہ کی، تو بنو کنانہ نے مل کے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب ہم نے چونکہ قتل کر دیا ہے ان کے لیڈر کو، اور اب وہ بدلہ لینے آئیں گے، جنگ کرنے آئیں گے، اور مضبوط قبیلہ ہے، تو اپن کیا کرتے ہیں کہ یہاں سے بھاگ لیتے ہیں اور بھاگ کے قریش کے پاس چلے جاتے ہیں، اور مسجد حرام میں داخل ہو جائیں گے، مسجد حرام میں جب داخل ہو جائیں گے تو ہم پروٹیکٹڈ ہو جائیں گے، تو ہمیں جو ہے بنو حوازن والے مار ہی نہیں پائیں گے، ہم سے جنگ نہیں کر پائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ اس ارادے سے بنو کنانہ جمع ہوئی، اور انہوں نے جو ہے وہ قریش کا رخ کیا، یعنی حرم شریف کا رخ کیا، مکہ کا۔ اب یہ بات معلوم چل گئی حوازن کو کہ یہ لوگ نے قتل کر دیا ہے ہمارے لیڈر کو، اور یہ بھاگ کے اب مکہ جا رہے ہیں، حرم کے اندر رہیں گے، قریش کے ساتھ رہیں گے، اور قتل سے بچنے کا ان کا یہ پلاننگ۔ تو حوازن نے کیا کیا، جلدی جلدی اپنی فوج کلیکٹ کی اور بہت تیزی سے پیچھا کیا۔ تو اس سے پہلے کہ بنو کنانہ جو ہے مکہ میں حرم شریف میں داخل ہو پاتے، بنو حوازن نے انہیں گھیر لیا، ٹھیک ہے؟ گھیر لیا تو جنگ چلتی رہی، جنگ چلی، اور بنو کنانہ کے کئی لوگ مارے گئے، لیکن بہرحال یہ بھاگتے بھاگتے یہ لوگ حرم شریف میں داخل ہو گئے، قریش کے ایریا میں داخل ہو گئے، حرم میں داخل ہو گئے۔ بنو حوازن جو ہے حرم کے باہر ہی کھڑے رہے اس انتظار میں کہ اب پھر باہر نکلیں گے پھر ہم ماریں گے ان کو۔ بنو حوازن مضبوط قبیلہ تھا۔ اب یہ پوائنٹ ہے، یہ وہ موقع ہے جب قریش کو مطلب نہ چاہتے ہوئے بھی اس جنگ میں انوالو ہونا پڑا، کیونکہ بنو کنانہ بھاگ کے قریش کے پاس آ گئے تھے، اور قریش کے پاس ہی نہیں آئے بلکہ حرم میں داخل ہو گئے تھے۔ اب یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی قریش کو اس جنگ میں شامل ہونا پڑا، کیونکہ ایک تو ریزن یہ ہوا کہ ان کے شہر میں آ کے جنگ ہونی شروع ہو گئی، شہر سے بڑھ کے ان کے اپنے علاقہ جو حرم، جو ان کا سب سے مقدس علاقہ تھا، اس علاقے میں آ کے جو ہے بنو کنانہ کے لوگ چھپ گئے، اور پھر بنو کنانہ کی دوستی بھی تھی قریش کے ساتھ، تو اس کا بھی کچھ تقاضا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے یہ وہ موقع ہے کہ اب یہاں پہ قریش نے جو ہے وہ جنگ میں پارٹیسپیٹ کیا ہے، اس سے پہلے قریش کا کوئی انوالومنٹ اس جنگ میں نہیں تھا۔ اچھا یہ ساری چیزیں جو ہے نہ چاہتے ہوئے بھی ساری کی ساری چیزیں جو ہے حرمت والے مہینے میں ہی ہو رہی تھی، حرام مہینے میں ہی ہو رہی تھی۔ تو اس موقع پہ قریش کے جوان جمع ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی ہمیں بنو کنانہ کو پروٹیکٹ کرنا پڑے گا، بہرحال ہمارے دوست قبیلے ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، اور ہماری جگہ آ کے پناہ لیا ہے، اگر ہم ان کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے تو حوازن جو ہے وہ ان کو قتل کر دیں گے، اور پھر پوری دنیا میں جو ہے وہ ہنسی ہوگی کہ قریش کے علاقوں میں گھس کے بنو حوازن نے جو ہے قریش کے ساتھی قبیلے کو قتل کر دیا، تو بہت بری بات ہو جائے گی۔ بہرحال قریش کے جوان جمع ہوئے، اور جوان جمع ہوئے تو سب سے پرومیننٹ فیملی کون سی تھی؟ عبد المطلب کی فیملی تھی، اور عبد المطلب حالانکہ زندہ نہیں تھے لیکن ان کے جتنے بیٹے تھے سب جوان جوان تھے، حضرت عباس جوان تھے، حضرت حمزہ حالانکہ اس وقت اتنے جوان نہیں تھے لیکن بہرحال 20 سال کی عمر تھی ان کی، 20 22 سال۔ ابو طالب تھے، اور جتنے حضور کے چچا وغیرہ تھے سب کے سب جوان تھے۔ تو ان لوگوں نے جو ہے جنگ میں آگے بڑھ بڑھ کے شرکت کی، اور حوازن کو مکہ سے باہر کر دیا، مکہ سے باہر نکال دیا، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال ایک ٹیمپروریلی یوں کہہ سکتے ہیں کہ حوازن کو نقصان اٹھانا پڑا، لاس کا سامنا کرنا پڑا، اور بنو کنانہ کو دوبارہ مضبوطی حاصل ہوئی قریش کے سپورٹ سے۔ اچھا، اس جنگ میں چونکہ یہ جنگ اپنے آپ چل کے جو ہے حرم شریف کے ڈور اسٹیپ پہ آ گئی تھی، یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ دس وار واز ناٹ پلانڈ بائی قریش، تو اس میں یعنی حضور کے چچا وغیرہ سب شامل ہوئے تھے پروٹیکشن کے لیے۔ حضور اس جنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے، لیکن حضور خود بیان فرماتے ہیں کہ میں اس جنگ میں خود تو شامل نہیں ہوا تھا، لیکن جو بنو حوازن کے لوگ تیر مارتے تھے نا، تو وہ تیر آ کے ہمارے علاقوں میں گرتے تھے، تو ہم ان تیروں کو چن چن کے، یعنی حضور خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں ان تیروں کو چن کے اپنے چچا کے پاس لے جایا کرتا تھا، اپنے چچاؤں کے پاس، اور وہ پھر ان تیروں کا استعمال کرتے تھے اپنے اوپوننٹ پہ۔ تو حضور کا براہ راست اس جنگ میں کوئی شمولیت نہیں ہوئی، حضور کی میکسیمم شمولیت یہ تھی کہ چونکہ حضور کے تمام چچا اس جنگ میں انوالو تھے، اور حضور کے چچا وغیرہ حضور کو بھی ساتھ لے گئے تھے کہ والنٹری کام کرے گا، اس طرح کے کام جو ہے، یعنی اب ظاہر ہے کہ 16 سال کی عمر تھی تو اس طرح سے فائٹنگ کی عمر نہیں آئی تھی، سارے چچا وغیرہ 25 30 35 کے تھے، وہ سب زیادہ مضبوط اور طاقتور اور ایکسپیرینسڈ تھے۔ تو حضور کی حیثیت اس جنگ میں یوں سمجھ لیجیے کہ جیسے عام طور پہ کھیل میں ہوتا ہے نا کہ ایک پلیئر ہوتا ہے جو بال وال کلیکٹ کر کے لاتا ہے اور اس طرح کی چیزیں، تو اس طرح کا انوالومنٹ تھا حضور کا اس جنگ میں، براہ راست حضور کا کوئی انوالومنٹ اس جنگ میں نہیں تھا۔ نہ حضور نے تلوار چلائی، نہ حضور نے کسی کو زخم پہنچایا، نہ حضور نے کسی کو نقصان پہنچایا اس جنگ میں، ٹھیک ہے؟ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کو یہ بات منظور نہیں تھی کہ حضور کبھی بھی کوئی جنگ جو ہے
ایسی جنگ میں شامل ہوئیں جس کی بنیاد جو ہے حق نہ ہو، جس کی بنیاد توحید نہ ہو، جس کی بنیاد عدل و انصاف نہ ہو، جس کی بنیاد اسلام کا بقا نہ ہو، جس کی بنیاد اسلام کا پھیلنا نہ ہو، بلکہ جس کی بنیاد قبائلیت ہو، جس کی بنیاد آپسی جھگڑا ہو، جس کی بنیاد جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر ظلم ہو۔ ایسی جنگ کا پارٹ اللہ تعالیٰ کو مقصود نہیں تھا کہ حضور جو ہے بنے، نبوت سے پہلے بھی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی سچویشن کریٹ کی کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ حضور اپنے چچاؤں کے ساتھ اس جنگ میں شامل ہوئے تھے، لیکن آپ نے ایک بھی تیر نہیں چلایا، آپ نے کسی کے اوپر جو ہے وہ وار نہیں کیا، بس آپ جو ہے وہ ایک یعنی یوں سمجھ لیجیے بھتیجے ہونے کی حیثیت سے اپنے چچاؤں کا اتنا سپورٹ کیا کہ وہ تیر وغیرہ جو آ کے گرتا تھا اس کو اٹھا کے واپس ہی اپنے چچا کے پاس لے جاتے تھے۔ تو یہ حضور کا کل انوالومنٹ تھا۔ تو یہ اچھا ایک اور چیز اس جنگ کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ یہ جنگ جو ہے وہ کوئی ایک دن کی دو دن کی جنگ نہیں تھی، بلکہ کئی کئی دن، بلکہ بعض روایات میں تو کئی مہینے لکھا ہوا ہے کہ یہ جنگیں جو ہیں کئی مہینے چلی، ٹھیک ہے، بہت دن تک یہ جنگی ماحول جو ہے وہ چلتا رہا۔ اور ابن ہشام نے بہت ڈیٹیل میں حروب الفجار کو جو ہے بہت ڈیٹیل میں بیان کیا ہے، جس کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے۔ ابن اسحاق نے بھی سمجھ لیجئے کہ وہ کئی کئی پیجز صرف اس جنگ کے ڈسکرپشن پہ بیان کیے، لیکن علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں السیرہ النبویہ میں کہ وہ ساری ڈیٹیلز ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے، کیونکہ حضور کی سیرت جو ہے وہ ہمارے لیے زیادہ اہم ہے، اور حضور کا انوالومنٹ اتنا ہی تھا۔ تو جب اتنا ہی تھا تو باقی ایڈڈ ڈیٹیلز جو ہیں اس جنگ کے بارے میں جاننا ہمارے لیے بینیفیشیل نہیں ہے، کیونکہ وہ حضور سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ریلیٹڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جتنا حضور سے ریلیٹڈ تھیں اور جو ہسٹوریکلی امپورٹنٹ تھیں وہ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھ دی گئیں۔ بہرحال یہ جنگ اینڈ کیسے ہوئی؟ جنگ اینڈ اس طرح سے ہوئی کہ کنانہ نے، بنو کنانہ نے، جس نے سب سے پہلے جو ہے جنگ سٹارٹ کی تھی، وہ اس کے سردار نے جو قتل کر دیا تھا سامنے والے کے سردار کو، یعنی حوازن کے سردار عروہ کو، تو بنو کنانہ نے پھر پیشکش کیا حوازن سے کہ ہم لوگ کب تک لڑتے رہیں گے، کتنے لوگ مارے گئے اس جنگ کے اندر، تو ایسا کرتے ہیں ہم لوگ جو ہے وہ معاہدہ کر لیتے ہیں، پیس ٹریٹی کر لیتے ہیں، پیس پیکٹ کر لیتے ہیں۔ تو بھائی کیا شرطیں ہوں گی پیس ٹریٹی کی؟ تو بنو کنانہ نے کہا کہ شرط یہ ہوگی کہ تمہارے جو آدمی بھی مارے گئے ہیں ان کا ہم بلڈ منی کمپنسیشن کے طور پہ سرٹین اماؤنٹ ہم تمہیں دیں گے، ٹھیک ہے، اور اتنے پیسے کا انتظام کرنے میں ظاہر ہے ہمیں وقت لگے گا، تو اس پیریڈ کے لیے گروی کے طور پہ ہم اپنے 40 مرد جو ہیں تمہیں دیتے ہیں، تم ان کو قیدی بنا کے اپنے پاس رکھو ایز اے ضمانت کے طور پہ، اور جب ہم ان پیسوں کا انتظام کر لیں گے تو وہ پیسے ہم تمہیں دے دیں گے، تم ان 40 مردوں کو چھوڑ دینا، اور اس پیسے کے ذریعے جو ہے یہ پیس ٹریٹی، یہ پیس پیکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ دو چیزیں سمجھ میں آتی ہے کہ عرب کے اندر اسلام سے پہلے بھی بلڈ منی کا کانسیپٹ تھا، کمپنسیشن منی، کفارہ جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، دیت، ٹھیک ہے، کہتے ہیں اسلام میں بھی اس کا کانسیپٹ ہے، حساب کتاب تھوڑا مختلف ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ ڈیٹیل میں۔ قصاص ایک چیز، قصاص ہے کہ جس کا قتل کیا گیا ہے اس کے گھر والوں کو یہ حق حاصل ہے کہ کورٹ پروسیڈنگز کے بعد، اسلامی کورٹ پروسیڈنگز کے بعد قاتل کو قتل کی سزا میں قتل کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ دوسری اسلام میں یعنی یوں سمجھ لیجیے آپشن یہ ہے کہ یا تو کمپلیٹلی معاف کر دیا جائے قاتل کو، ٹھیک ہے۔ تیسرا آپشن یہ ہے کہ بلڈ کمپنسیشن منی لیا جائے، اور کمپنسیشن منی یہ ہوتا ہے کہ 100 حاملہ اونٹنیاں جو ہے وہ ایک 100 حاملہ اونٹنیاں یعنی 100 پریگننٹ کیمل، شی کیمل جو ہے ایز اے کمپنسیشن ایک خون کے بدلے دیا جائے گا۔ اور اب کے زمانے میں وہ کیسے ہوگا اسلامی شریعت میں؟ اب کے زمانے میں یہ ہوگا کہ ابھی کے وقت جو ہے 100 حاملہ اونٹنیوں کی جو قیمت ہوگی وہ تقریباً جو ہے وہ دی جائے گی۔ تو ابھی میں حساب لگا رہا تھا تو تقریباً جو ہے وہ 7 یا 9 کروڑ روپے بنتا ہے، مطلب ہماری کرنسی کے حساب سے، یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ ایک شخص کا قتل کے بدلے میں جو کمپنسیشن منی ہے وہ تقریباً 7 یا 9 کروڑ روپے بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کافی سگنیفیکنٹ اماؤنٹ جو ہے رکھی گئی ہے کمپنسیشن کے طور پہ۔ یہ کمپنسیشن بھی کورٹ ڈیسائیڈ نہیں کرتا ہے کہ کمپنسیشن لینا ہے کہ نہیں لینا ہے، یہ وہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، مقتول یعنی جن کا قتل ہوا ہے ان کے فیملی ممبرس ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یا تو وہ قصاص لیں گے یا کمپنسیشن منی لیں گے یا مکمل طور پہ معاف کر دیں گے۔ اسلام میں جو ہے معاف کرنے کا جو اختیار ہے نا، وہ جج کو نہیں ہے، وہ کورٹ کو نہیں ہے، بلکہ اس شخص کو ہے جس کو نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ ورنہ تو ہمارے ہاں کیا ہے، قانون عام طور پہ جو ہے دنیا کے اندر انسانی بنائے قانون ایسے ہیں کہ تمام فیصلے جو ہیں جج کرتے ہیں۔ اسلام میں جج کی حیثیت قانون کو صحیح طریقے سے ایکسپلین کر کے
اینڈ پوائنٹ تک پہنچانے کی ہے، لیکن جہاں پہ انسانی حقوق کا معاملہ آ جاتا ہے تو معافی کا اختیار جو ہے وہ صرف اس کو حاصل ہے جس کو نقصان ہوا، یا اس کے ساتھیوں کو یعنی اس کے گھر والوں کو، ٹھیک ہے۔ جج کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ کسی کو وہ پھانسی کی سزا دے دے، کسی کو جو ہے وہ معاف کر دے، کسی کو جو ہے وہ یعنی کمپنسیشن منی دلوا دے، نہیں۔ یہ اینڈ اختیار جو ہے انسانی حقوق میں ان کے یعنی جن کو نقصان ہوا ہے ان کے گھر والوں کو حاصل ہے۔ بہرحال یہ ایک آف ٹاپک بات ہو گئی، لیکن میں یہ بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ بلڈ منی کا جو کانسیپٹ ہے وہ عرب کے اندر اسلام کے آنے سے پہلے بھی تھا، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں سے چلا آ رہا تھا، اور اس کا ایک ٹوٹی پھوٹی حیثیت سے یہ عرب کی سوسائٹی میں رائج تھا، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز جو اس پیس پیکٹ سے، اس پیس ایگریمنٹ سے سمجھ میں آئی کہ گارنٹی کے طور پہ ہاسٹیج ہیومن بینگ کو ایز اے ہاسٹیج دوسرے پارٹی کو حوالے کرنے کا جو عرب میں رواج تھا، یہ یعنی یہ بھی عرب میں رواج تھا کہ جب تک آپ بلڈ منی کا انتظام کر رہے ہیں تب تک جو ہے ایز اے گارنٹی، ایز اے مورٹگیج جو ہے وہ کچھ انسان اپنے قبائل کے جو ہیں ان کے پاس ایز اے یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ایز اے پرزنر ان کے پاس رہیں گے ایز اے گارنٹی۔ تو یہ اس زمانے میں عرب کے اندر رواج رائج تھا۔ تو یہ کل کا کل یعنی فجار کی جو جنگ تھی وہ یہ تھی، اور جس سے ریلیٹڈ جو امپورٹنٹ پوائنٹس تھے، جو ڈیٹیلز تھی جو میں نے آپ کو بتا دیا، یہ جنگ ختم ہو گئی، اور اس جنگ میں حضور کی شمولیت کتنی کم تھی یہ بھی میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا۔ بلڈ منی اور ہاسٹیج ایز اے گارنٹی کا کیا کانسیپٹ ہے اور کیا کانسیپٹ تھا عرب میں وہ بھی ہم نے واضح کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کا کیا انوالومنٹ تھا اس جنگ میں وہ بھی واضح کر دیا۔ اس جنگ کا نام فجار کیوں پڑا یہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں ابھی تک کی جتنی باتیں ہوئی ہیں وہ سب کی سب آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہے۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے اس جو بھی ایشو ابھی کور ہوا ہے اس میں اگر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو وہ پوچھ لیجیے۔ ہجری کی بات اس لیے نہیں ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہجرت ہوگی تب ہجری کیلنڈر سٹارٹ ہوتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت نہیں بلکہ حضور کی نبوت نہیں بلکہ حضور کی نبوت سے بھی جو ہے تقریباً 24 سال پہلے کی بات ہے۔ تو ہجری کیلنڈر تب سٹارٹ ہوتا ہے جب حضور 53 سال کے 53 ایئرس کے ہوتے ہیں، اور یہ بات تب کی ہے جب حضور 16 سال کے ہیں۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ ہجری کیلنڈر کے پہلے سال سے بھی 37 سال پہلے کی بات ہے۔ جی، بنو کنانہ نے بنو خوازن کو جو ہے بنو حوازن کو بلڈ منی دیا تھا۔ سن آپ کو انگریزی کے حساب سے میں بتا دوں تو سن تھا تقریباً 586 انگریزی حساب سے۔ عام الفیل کے حساب سے آپ 16 سال کہہ لیجیے۔ اصل میں عام الفیل وہی ہے جس میں حضور پیدا ہوئے، تو جو حضور کی عمر ہوگی وہی عام الفیل کے حساب سے جو ہے وہ سال ہوگا۔ یہ معاملہ کلیئر ہوا؟ چلیے تو آگے چلتے ہیں، ابھی تک کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے خیال میں۔ تو یہ فجار کی جنگ جو تھی وہ ہم نے کور کر دی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، آگے چلنے سے پہلے یہ بتا دیں کہ آگے ہم کس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں۔ ٹاپک یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس ماحول میں تھے اس میں ہزاروں قسم کی برائیاں جو ہے عرب کی سوسائٹی میں رائج تھیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تمام برائیوں سے حضور کو نبوت سے پہلے بھی محفوظ رکھا تھا۔ اس کے ایک دو انسیڈنٹ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے، وہ اس کے بعد انشاءاللہ آج کا جو سیٹ اپ ہے وہ کلوز ہوگا۔ تو اب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اسپیشل پروٹیکشن کیسا تھا جس کی وجہ سے آپ بہت سی برائیوں سے بچے ہوئے تھے۔ تو ہیڈنگ آپ کے سامنے آ رہی ہے، ہاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز پروٹیکٹڈ فرام مینی مینی ایولس ان ہز یوتھ۔ اپنی جوانی میں کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور کو بہت سی برائیوں سے محفوظ رکھا۔ تو جیسا کہ امام ابن اسحاق رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں اپنی سیرت کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جوانی اپنی گزاری ہے وہ مکمل کی مکمل اللہ تعالیٰ کے پروٹیکشن میں گزاری ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دور جاہلیت کی ہزاروں لاکھوں برائیوں سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، اور اتنی برائیوں کے بیچ بھی حضور کا کردار اور حضور کی شخصیت بہت بلند تھی، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو مشن دینا تھا حضور کو، اس مشن کی مناسبت سے آپ کا کردار کچھ ایسا بنایا تھا کہ اتنی برائی کے بیچ میں رہتے ہوئے بھی حضور کے اندر بڑی یوں سمجھ لیجیے کہ بہت ہی
عزت دار شخصیت آپ کی تھی، آپ ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ تھے، ہر قسم کی جو ہے بری چیزیں اس سوسائٹی میں رائج تھی اس سے محفوظ تھے. یہ اللہ تعالیٰ کے یعنی حضور کے معاجزے میں سے ایک معاجزہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کے کرم میں سے ایک کرم یہ تھا کہ اس سوسائٹی میں زنا عام تھا، لیکن حضور زنا تو چھوڑ دیجیے، عورت کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے تھے. اس سوسائٹی میں جو ہے وہ میوزک اور یعنی شراب خوری اور اس قسم کی تمام چیزیں عام تھی، لیکن ان چیزوں سے حضور کوسوں دور تھے. اس سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ دھوکہ دھڑی بھی عام تھی، حضور ان سے کوسوں دور تھے. اس سوسائٹی کے اندر بات بات پہ جھگڑنا بھی عام تھا، حضور ان سے کوسوں دور تھے. اس سوسائٹی کے اندر دھوکہ دھڑی، ایک دوسرے کا مال ہڑپ لینا بھی عام تھا، حضور اس سے کوسوں دور تھے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو اس طرح پاک دامن اور پاک باز بنایا تھا اور اس طرح امانت دار بنایا تھا کہ عرب کا بے ایمان سوسائٹی بھی حضور کی امانت داری کی، حضور کی صداقت کی بالکل یوں سمجھ لیجیے کہ گواہی دیتی تھی. اسی وجہ سے حضور کو صادق اور امین کا لقب جو ہے وہ قریش نے دیا تھا، کہ صادق کہتے ہیں سب سے سچا سچا، اور امین کہتے ہیں امانت دار، جو بے ایمانی نہ کرے، ہر معاملے میں پوری ایمانداری سے کام کرے. تو حضور اپنی صداقت اور ایمانداری کے لیے اتنے مشہور تھے کہ قریش نے آپ کو صادق اور امین کا بھی لقب جو ہے وہ دے رکھا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک اہم پوائنٹ ہے اس سوسائٹی کے پس منظر میں. اب کچھ واقعات آپ کے سامنے آتے ہیں، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شرک سے کیسے محفوظ کیا. تو خود اللہ کے رسول فرماتے ہیں بی بی خدیجہ سے، کہ خدیجہ میں نے اپنی پوری زندگی میں کسی بت کی عبادت نہیں کی. اور اگزامپل کے طور پہ آپ نے جو دو سب سے بڑے بت تھے، سب سے مشہور بت تھے، سب سے بڑا بت تو اصل میں حبل تھا، لیکن سب سے مشہور جو دو بت تھے وہ لات اور عزا. تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول بی بی خدیجہ سے فرمایا کرتے تھے کہ اے خدیجہ، اللہ کی قسم میں نے دور جاہلیت میں بھی کبھی بھی لات و عزا کی عبادت نہیں کی، ان کے آگے سر نہیں ٹیکے، ان سے کوئی دعائیں نہیں مانگی. ایک واقعہ آپ کے سامنے آتا ہے جس کا ذکر جو ہے صحیح مسلم صحیح بخاری دونوں میں ہے اور سیرت کی مختلف کتابوں کے اندر ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اس ضمن میں دو واقعہ ہیں، ملتے جلتے دو واقعہ ہیں. پہلا واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں قریش کے لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. اب یہ آپ کے لڑکپن کی سٹوری ہے. تو ہم لوگ کچھ اس طرح کھیلتے تھے کہ اپنا جو کرتا ہوتا تھا نا اس کو اتار کے اپنے گردن میں باندھ لیتے تھے، اور پھر وہ کچھ یعنی ٹوکری سا بنا لیتے تھے اس سے، اور اس میں پتھر بھر بھر کے کچھ کھیلتے تھے. اب کچھ کھیل رہا ہوگا اس زمانے میں. ٹھیک ہے. تو سارے بچے ایسا کام کرتے تھے. تو جب میں اس کام کو کرنے کی کوشش کرتا تھا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے ایک زوردار جھانپڑ محسوس ہوتا تھا. ٹھیک ہے. جب میں اپنے کرتے کو اتار کے یعنی لوگوں کے سامنے اپنے کرتے اتار کے اس کھیل کو کھیلنے کی کوشش کرتا تھا، تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کسی نے زوردار تماچا مجھے رسید کیا، اور میرے کان میں یہ آواز آتی تھی کہ اپنا اپنا کرتا اپنا شرٹ جو ہے صحیح طریقے سے پہنو. تو گویا کہ یہ سمجھ لیجیے بالکل یہ معجزاتی پروٹیکشن حضور کے ساتھ شامل حال تھا، کہ یعنی بچپن سے ہی حضور کے اندر حیا کو اس طرح انبلٹ کیا گیا کہ شرٹ اتارنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی مردوں کے لیے. ٹھیک ہے. اور یعنی لڑکے ورکے کھیلتے ولتے تو اتارتے ہی ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن اس چیز کے اندر بھی، اس بے حیائی کے دور میں بھی حضور کے اندر اتنی حیا ڈالی گئی اور اتنا حضور کے مزاج کو حساس کر دیا گیا کہ حضور اپنا شرٹ بھی اتارتے تھے تو ان کو جو ہے وہ تکلیف محسوس ہوتی تھی. ٹھیک ہے. اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ باضابطہ کسی نے جو ہے زوردار طریقے سے آپ کو سلیپ رسید کیا ہو، آپ کو جھانپڑ لگایا ہو اور روکا ہو اس کام سے. تو یہ بالکل خالص معاجزہ ہے، اس کو کوئی جو ہے آپ کسی دوسرے طریقے سے اس کی تعبیر نہیں کر سکتے. یہ معاجزاتی طور پہ حضور کا پروٹیکشن جو ہے وہ ان چیزوں سے ہوتا تھا. دوسری جو ایک بہت مشہور واقعہ اور جو زیادہ مشہور ہے، جس کا ذکر صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں ہے، کہ ایک سال جو ہے وہ باڑھ آ گیا مکہ کے اندر. باڑھ آنے کے نتیجے میں کیا ہوا کہ کعبے کی کچھ دیواریں جو ہے ڈھہ گئیں. کعبہ کا آؤٹ ورڈ حصہ جو ہے اس کی کچھ دیواریں جو ہے ڈھہ گئیں. تو قریش نے ارادہ کیا کہ ہم اس کی تعمیر کرتے ہیں دوبارہ. تو اس تعمیر میں کیا ہوا کہ سارے مرد جو ہیں، سارے مرد اور سورے عورت جو ہیں اس میں شامل ہوئے. تو مرد عام طور پہ جو کام کرتے ہیں مزدور وغیرہ، وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے شرٹ اور کرتے اتار لیتے ہیں تاکہ اس سے ان کو آسانی ہوتی ہے، الجھن نہیں ہوتی، اور جو ہے وہ پھر اس طرح کام کرتے ہیں. تو جو قریش کے لوگ بھی تھے وہ بھی اسی طرح کام کرنے لگے. حضرت عباس جو تھے حضور کے چچا، وہ بھی جو ہے اپنا کرتا اتار کے اسی طرح جو ہے پتھر ڈھونے لگے. قریش کے دوسرے مرد بھی ڈھونے لگے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس خود روایت کرتے ہیں یہ پورا واقعہ، بخاری میں موجود ہے یہ. تو وہ کہتے ہیں کہ جب حضور نے اپنا کرتا اتارا تو حضور پہ جو ہے غش طاری ہو گیا، بے ہوشی طاری ہو گئی، اور حضور بے ہوش ہو گئے، اور آپ کی آنکھ جو ہے بالکل اوپر اٹھ گئی آسمان کی طرف. اور جب بھی ہوش آتا تو آپ جو ہے وہ اپنے کپڑے کو پکارتے. تو پھر لوگوں نے کیا کیا کہ حضور کو وہ کپڑا پہنا دیا، تو پھر حضور کو ہوش آ گیا. ٹھیک ہے. تو حضور سے پوچھا جاتا تھا کہ آخر کیا ہوا تھا آپ کو جو آپ کی ویسی کیفیت ہو گئی. تو حضور خود فرماتے ہیں کہ
یعنی جب میں نے اپنا کرتا اتارا تو مجھے آسمان سے آواز آئی کہ اپنا کرتا پہن لو، اور جب تک میں نے یہ کام دوبارہ نہیں کیا، یعنی جب تک میں نے کرتا نہیں پہن لیا وہ آواز مجھے آتی رہی. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ حضور کی حیا کا جو ایلیمنٹ تھا حضور کے اندر، جو ہے وہ عام طور پہ بے حیائی جو عرب کے اندر تھی، اس سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا پروٹیکشن لگا رکھا تھا. تو جب بھی جو ہے وہ انسانی جذبے کے تحت حضور اس طرح کا کوئی کام کرنے لگتے تھے عام سوسائٹی کے حساب سے، تو اللہ تعالیٰ ان کو پروٹیکٹ کر لیتا تھا، بچپن میں بھی اور جوانی میں بھی. ٹھیک ہے. اور عبداللہ ابن عباس خود فرماتے ہیں کہ میں نے یہ واقعہ جو ہے لوگوں سے چھپا کے رکھا تھا، کیونکہ میں نے دیکھا تو حضور کو بے ہوش ہوتے ہوئے، اور میں نے یہ باتیں لوگوں سے چھپا لی تھی. اور عبداللہ ابن عباس کون ہیں؟ حضور کے چچیرے بھائی ہیں، اور حضور کے چچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں. تو خود روایت کرتے ہیں یہ، اور کہتے ہیں کہ میں نے واقع بہت زمانے تک چھپا کے رکھا، کیونکہ پھر مجھے یہ خدشہ تھا کہ لوگ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ معاذ اللہ پاگل نہ سمجھے، کیونکہ یہ چیز ان کے سوسائٹی میں اتنی انوکھی اور عجوبی تھی کہ ایک آدمی جو ہے شرٹ اتارنے میں اس کو اتنی پرابلم ہو رہی ہے، اتنی تکلیف ہو رہی ہے، اتنی زیادہ حیا کیوں ہے، اتنی زیادہ شرم کیوں ہے، اس کے اندر اتنی زیادہ ماڈسٹی کیوں. یہ چیز ان کے لیے انڈرسٹینڈیبل نہیں تھی. تو انہوں نے یہ واقعے کو چھپا کے رکھا تھا بہت زمانے تک، کہ اس وجہ سے چھپا رکھا تھا کہ مجھے خدشہ تھا کہ لوگ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ پاگل نہ سمجھیں. ٹھیک ہے. تو لیکن پھر جب اسلام پھیل گیا اور لوگوں کے اندر یہ انڈرسٹینڈنگ آ گئی، تو پھر انہوں نے یہ واقعہ جو ہے لوگوں کو بیان کرنا شروع کیا. اور چند ایک اور واقعہ آتا ہے زید بن حارثہ. اب زید بن حارثہ کون ہے؟ زید بن حارثہ کے بارے میں ایک تفصیلی لیکچر ہم الگ سے دیں گے، بہت بلند پائے کے صحابی ہیں. ان کی سٹوری آگے ہم انشاءاللہ جو ہے وہ بیان کریں گے. جب حضور کی شادی کا تذکرہ کریں گے اس کے بعد ان کی سٹوری آئے گی، تو انشاءاللہ جب یہ موقع آئے گا تو ہم آپ کو بیان کریں گے. بہت مشہور نام ہے، بہت بڑا نام ہے، بار بار سیرت کے اندر آئے گا، خوب اچھے طریقے سے یاد رکھ لیجئے. زید بن حارثہ یہ حضور کے غلام تھے. ٹھیک ہے. اب اس سے زیادہ تفصیل جو ہے ہم بعد میں بتائیں گے. ٹھیک ہے، اپنے وقت پہ بتائیں گے. فی الحال کے لیے اتنا جانیے کہ حضور کے غلام تھے، بہت بلند درجے کے صحابی ہیں. ٹھیک ہے. بلکہ بعض لوگوں کی یہ ان کا انتقال ہو گیا تھا، حضور کی زندگی میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا. ان کے تعلق سے ایک حدیث حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر زید بن حارثہ زندہ ہوتے حضور کے بعد، تو مسلمان ابو بکر کو خلیفہ نہ بنا کے زید بن حارثہ کو خلیفہ بناتے. اس سے ان کا درجہ اور ان کی بلندی پتہ چلتی ہے. اور اما عائشہ کا قول ہے، جو کہ خود ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، اور حضور کی جو ہیں وہ یوں سمجھ لیجیے کہ بیوی ہیں، اور سب سے قریب ترین بیویوں میں سے بی بی خدیجہ کے بعد سب سے زیادہ حضور اگر مانتے تھے کسی کو تو اما عائشہ کو مانتے تھے. اور وہ خود روایت کرتی ہیں کہ زید بن حارثہ اگر زندہ ہوتے حضور کی وفات کے بعد، تو لوگ ابو بکر کو چھوڑ کے زید بن حارثہ کو خلیفہ بناتے. تو اس سے ان کا بلند مقام، مرتبہ اور ان کا جو عظیم کردار ہے وہ واضح ہوتا ہے. لیکن یہ ان کی وفات حضور کی زندگی میں ہی ہو گئی تھی، جنگ موتا کے موقع پہ. اس پہ آگے تفصیلی ذکر آئے گا ان کے بارے میں، اور ان کی پرسنالٹی کے بارے میں آگے بھی ذکر آئے گا. تو یہ خود روایت کرتے ہیں کہ دو بت تھے کعبے کے اندر، اساف اور نائلہ نام سے. اب یہ الگ اسٹوری ہے ان کی، میں نہیں سمجھتا کہ یہ ریلیونٹ ہے یہاں پہ ان کی اسٹوری، تو ان کی اسٹوری بیان نہیں کر رہا ہوں ان دو بتوں کی. لیکن بس یوں سمجھ لیجیے کہ یہ دو بت تھے قریش کے، کعبے کے اندر تھے. تو اس کا لوگ طواف کیا کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دور جاہلیت میں بھی، یعنی نبوت سے پہلے بھی، اپنے غلام زید بن حارثہ کو منع کرتے تھے سختی سے کہ یہ کام نہ کیا کرو، بتوں کے آگے پیچھے نہ گھوما کرو، ان کو سجدہ نہ کیا کرو، ان کو چھوا بھی نہ کرو. تو زید بن حارثہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے تھے ہمیں، تو ہمیں یہ لگتا تھا کہ پتہ نہیں اس میں کیا چیز ہے، تو میں اس کو چھوتا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ دیکھیں کچھ ہوتا ہے کہ نہیں. تو اللہ کے رسول جب یہ دیکھتے تھے تو ناراض ہوتے تھے، کہتے تھے یہ نہ کرو، کیا تمہیں منع نہیں کیا تھا میں نے؟ تو پتہ یہ چلا کہ بت پرستی اور شرک سے صرف اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ ہی نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانشیسلی بھی، یعنی پوری بصیرت کے ساتھ جو ہے اس چیز کو ناپسند کرتے تھے اور لوگوں کو منع کرتے تھے نبوت سے پہلے بھی. خود زید بن حارثہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت بخشی دنیا کے اندر اور آخرت میں، اللہ کے رسول نے کبھی بھی پوری زندگی میں کبھی بھی کسی بت کے آگے سر نہیں جھکایا، نہ کسی بت کو سلام کیا، نہ اس سے کوئی دعا مانگی، نہ اسے کوئی سجدہ کیا. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز کر دیا، یعنی نبوت سے پہلے بھی حضور جو ہیں کبھی کسی قسم کے شرک میں مبتلا نہیں ہوئے تھے. اس تعلق سے ایک حدیث بھی بیان کی جاتی ہے جو آپ کے سامنے عربی میں اپیئر ہو رہی ہے اوپر. اللہ کے رسول بی بی خدیجہ سے فرماتے ہیں، جو میں نے پہلے بھی بیان کیا، کہ ایو خدیجتو واللہ لا اعبد اللات والعزی،
کہ اے خدیجہ اللہ کی قسم میں نے کبھی بھی لات اور عزا کی عبادت نہیں کی. یہ دو سب سے سگنیفیکنٹ بت تھے. جب ان کی نہیں کی تو کسی کی نہیں کی. تو اس سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شرک سے پاک ہونا، نبوت سے پہلے بھی اس شرک کی قباحت اور غلاظت میں پڑی ہوئی سوسائٹی میں بھی شرک سے پاک ہونا آپ کا واضح ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ حدیث جو ہے مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل نے نقل کی ہے. ایک اور واقعہ آتا ہے. اب یہ آخری واقعہ ہے، انشاءاللہ اس کے بعد ہم اس انسیڈنٹ کو کلوز کر دیں گے. یہ ایگزامپلس میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضور کو نبوت سے پہلے بھی پروٹیکٹ کیا تھا. اور یہ واقعہ جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ لیا گیا ہے علی سلابی، ڈاکٹر علی سلابی صاحب کی جو سیرت کی کتاب ہے اس کی پہلی جلد سے. حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے میں نے سنا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ایک جوانی کا انسیڈنٹ نیریٹ کر رہے ہیں کہ اہل جاہلیت جن غیر پسندیدہ کاموں کا شوق رکھتے تھے، میں ان سے ساری زندگی صرف 2 مرتبہ، میں نے پوری زندگی میں صرف 2 مرتبہ ان کاموں کی طرف جانے کا ارادہ کیا اور ہر بار اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ رکھا. اب یہ جو چھوٹے موٹے پروگرام ہوتے ہیں، میلے وغیرہ، میلے ٹھیلے نہیں لگتے ہمارے یہاں بھی لگتے ہیں، تو اسی قسم کا میلہ ٹھیلا لگتا تھا مکہ کے اندر. تو حضور کو ان چیزوں سے بالکل انٹرسٹ نہیں تھا اپنی جوانی کے دور میں بھی. عام طور پہ آپ جانتے ہیں کہ جوان لڑکے بچے جو ہوتے ہیں ان کو بڑا شوق ہوتا ہے ان چیزوں کا کم عمری میں. لیکن حضور کو اپنی جوانی میں بھی شوق نہیں تھا. لیکن چونکہ ہر انسان، ہر بچہ، ہر جوان، ہر دوست جو حضور کا اس میں جایا کرتا تھا اور تذکرہ کرتا تھا، تو حضور کے دل میں ایک بار خواہش پیدا ہوئی. تھے تو بچے ہی تھے، تو کم عمر ہی، تو خواہش پیدا ہوئی کہ آخر جا کے دیکھتے ہیں اس میں ہوتا کیا ہے جو لوگ اتنا اس کا تذکرہ کرتے ہیں. کون سا میلہ ہے، میلے میں ہوتا کیا ہے. تو حضور خود فرماتے ہیں کہ 2 مرتبہ میں نے ارادہ کیا اس میلے میں جانے کا. تو ارادہ اس طرح کہ اب یہ وہ وقت ہے جب حضور بکریاں چرایا کرتے تھے. تو خود فرماتے ہیں مکہ کے بالائی حصے میں ایک قریشی نوجوان میرے ساتھ اپنی بکریاں چرایا کرتا تھا. یعنی حضور اور حضور کے ایک دوست تھے، یہ دونوں جو ہے بکریاں چرایا کرتے تھے مکے کے یعنی آؤٹ سائڈ، آؤٹ اسکرٹ آف مکہ میں. ٹھیک ہے. تو ایک رات میں نے اس سے کہا کہ میری بکریوں کا بھی خیال رکھنا، میں آج مکے میں قصہ گوئی کی محفل میں شریک ہونا چاہتا ہوں. قصہ گوئی یعنی اس میں وہ لوگ اسٹوری سنایا کرتے تھے میلے میں، یعنی داستانیں اور قصہ، اور پہلے زمانے میں اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں. یعنی یہ جو موبائل اور ٹی وی وغیرہ کے دور سے پیچھے جائیں تو 100 سال پہلے، 50 سال پہلے تک جو ہے وہ اس قسم کا رواج آپ گاؤں میں، شہروں میں دیکھتے رہے ہوں گے. جو بوڑھے ہیں آپ کے وہ جانتے ہوں گے، جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ ان کے بچپن میں اس قسم کے مجلسیں لگتی تھی جس میں جو ہے وہ باہر سے کوئی آتا تھا، وہ قصے اور کہانی اور داستانیں سناتا تھا، لوگ اس کو جو ہے وہ لطف لے کے سنتے تھے. اب تو دوسری چیزیں آ گئی ہیں انٹرٹینمنٹ کی، تو اب وہ چیزیں ختم ہو گئی. لیکن حضور کے دور میں بھی یہ چیزیں مکہ میں ہوتی تھیں عام طور پہ. تو خود حضور فرماتے ہیں کہ میں قصہ گوئی کی محفل میں شریک ہونا چاہتا تھا جیسا کہ دیگر نوجوان کرتے تھے، جیسے دوسرے نوجوان کرتے تھے. میں نے بھی سوچا کہ چلو ایک بار اس میں شریک ہو کے دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے. اس نے کہا، میرے اس ساتھی نے کہا، حضور نے کہا نا کہ میری بکریوں کا خیال رکھنا، تو اس ساتھی نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے. چنانچہ میں چل پڑا. مکہ کی آبادی میں داخل ہوتے ہی مجھے ایک گھر سے موسیقی، گانوں اور باجوں کی آواز آئی. اب وہ ایک گھر سے گزر رہے تھے تو گانے وانے کی آواز آنے لگی. تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے. مجھے بتایا گیا کہ ایک قریشی عورت کا ایک قریشی مرد کے ساتھ شادی ہوئی ہے، تو اسی کا لوگ جشن منا رہے ہیں. تو میں نے اس آواز کی طرف توجہ کی، میں اس کو سننے لگا کہ آخر یہ موسیقی، یہ گانے کی، باجے کی جو آواز آ رہی ہے، میں اس کو سنتا ہوں، دیکھتا ہوں کیا ہے. لیکن جیسے ہی میں نے اس کو سننا شروع کیا کہ مجھے نیند نے آ لیا، فوراً مجھے نیند آ گئی. اور پھر میری نیند کب کھلی؟ جب اگلے دن صبح بالکل سورج جو ہے سامنے آ گیا، دھوپ میرے منہ پہ پڑنے لگی، تب میری نیند کھلی. تو میں واپس چلا گیا. ظاہر ہے سارا تماشا، سارے قصہ گوئیاں اور سارے گانے بجانے سب تو ختم ہو گئے اس وقت تک. تو اب دیکھو اس طرح اللہ تعالیٰ نے کس طرح پروٹیکٹ کیا کہ حضور کو نیند ہی آ گئی، وہ اس چیز کی طرف جو ہے وہ آپ رغبت ہی نہیں کر سکے. اس نوجوان جب واپس پہنچے، ان کے نوجوان ساتھی نے پوچھا کہ بتاؤ کیا رہا. تو حضور نے بتایا کہ وہ تو مجھے نیند آ گئی تھی، میں تو کچھ دیکھ ہی نہیں سکا. پھر دوسری بار حضور نے جو ہے کچھ وقت بعد جو ہے ارادہ کیا، تو پھر اپنے ساتھی سے کہا کہ میری بکریوں کا خیال رکھنا، میں ذرا آتا ہوں. میں اسی طرح موسیقی، گانے بجانے کی آوازیں سنی. میں وہاں پہنچا تو اسی طرح کی آوازیں سننے لگا. تو مجھے وہی بات بتائی گئی کہ ایک اور شادی ہو رہی ہے اور اس قسم کے گانے بجانے لوگ جو ہیں وہ جشن منا رہے ہیں. پھر میں اس آواز کو دھیان سے سننے لگا. پھر مجھ پر نیند غالب آ گئی. اگلی صبح سورج کی شعائیں پڑنے پر ہی مجھے یعنی میری نیند کھلی، بیداری ہوئی. چنانچہ میں واپس اپنے ساتھی کے پاس آ گیا. اس نے پوچھا کیا ہوا. میں نے کہا کہ پھر وہی ہوا معاملہ، پھر مجھے نیند آ گئی، کچھ بھی نہیں دیکھ سکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے کبھی ایسی جاہلانہ عمل کا ارادہ نہیں کیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا.
تو پتہ یہ چلا کہ 2 دفعہ جو ہے انسانی جذبے کے تحت، فطری جذبے کے تحت، نوجوانی کے عالم میں، کیوریوسٹی میں، جو ایک آدمی کے اندر اشتیاق پیدا ہوتا ہے کہ آخر دیکھیں کیا ہے معاملہ، اس جذبے کے تحت حضور جو ہے اس علاقے میں گئے، اس جگہ دیکھنے کی کوشش کی، قصہ گوئی کی مجلس میں شامل ہونے کے لیے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نیند کے ذریعے دونوں بار حضور کی حفاظت فرما لی. تو یہ چند انسیڈنٹس ہیں جو ایز اے پروف، ایز اے ایگزامپل آپ کے سامنے رکھے گئے، جن کے ذریعے یہ بتانا مقصود تھا کہ نبوت سے پہلے بھی حضور کتنے بڑے بڑے گناہوں سے اور تمام قسم کی برائیوں سے محفوظ تھے، اور شرک سے اور اس قسم کی بیہودہ چیزوں سے اور فضول چیزوں سے، لغو چیزوں سے حضور کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح محفوظ رکھا. یہاں پہ 2 اہم چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں جو انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھ کے پھر میں آج اپنی بات کو ختم کر دوں گا. وہ بات یہ ہے کہ ایک فرق سمجھ لیجئے کہ حضور کے اندر جو ایک خواہش پیدا ہوئی، بچپن ہی تھا، عمر کم ہی تھی، 16-17 سال عمر رہی ہوگی، اس عمر میں ہی ایک خواہش جو پیدا ہوئی کہ جا کے دیکھتے ہیں آخر یہ کیا چیزیں ہیں. پہلی چیز تو حضور پہ اس زمانے میں نبوت نہیں آئی تھی، تو اگر حضور چلے بھی جاتے تو گناہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو حضور کے اعلیٰ کردار سے یہ منظور نہیں تھا کہ اس موقع پہ بھی، نبوت کے بنا بھی، حضور جو ہے ان چیزوں میں کبھی تھوڑی دیر کے لیے بھی انوالو ہوں. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کو محفوظ کیا. یہاں ایک فرق سمجھ لیجئے، گناہ میں اور فطری جذبے میں فرق کیا ہے. بعض انسانی خواہشات ہوتی ہیں، خواہش، فطری خواہشات انسان کے اندر ہیں، وہ آپ سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ خواہشات کا ہونا اپنے آپ میں برا نہیں ہے، بلکہ وہ خواہشات کا ہونا کبھی کبھی ضروری بھی ہے، ٹھیک ہے. ایک انسان کے اندر خواہش ہے کہ جو ہے میرے پاس کچھ پیسہ آ جائے، کچھ اچھے پیسے آ جائیں، تھوڑا یعنی زندگی کے اندر فراوانی ہو جائے. اس خواہش میں کوئی بری بات نہیں، لیکن اس خواہش کو حاصل کرنے کے لیے غلط راستہ اختیار کرنا یہ گناہ ہے. تو فطری جذبہ، یعنی فطری خواہشات جو ہوتی ہیں، فطری انکلینیشن جو ہوتا ہے، نیچرل انسٹنکٹس جو ہوتے ہیں انسان کے اندر، اس میں کوئی برائی نہیں، بلکہ وہ بہت ضروری ہیں. بعض دفعہ برائی اس بات میں ہے کہ انسان اس پہ عمل کرے، ٹھیک ہے، انسان اس کو پروسیڈ کرے، اس چیز کو آگے کیری فارورڈ کرے، ٹھیک ہے. کچھ غلط خواہش آپ کے اندر پیدا ہوئی جو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پہ انسان کے اندر رکھی ہے. اب اس خواہش کے بارے میں اگر آپ زیادہ سوچ رہے ہیں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ برا ہے. اس خواہشات کا اپنا جگہ پیدا ہونا برا نہیں، ٹھیک ہے. تو اسی طرح حضور کے اندر جو ایک کیوریوسٹی پیدا ہوئی، یہ بیسک انسانی فطری جذبے کے تحت تھی، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. گناہ اس بات میں ہوتا ہے کہ انسان اس جذبے کی وجہ سے جو ہے اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو کرنے لگ جائے، ٹھیک ہے. اس میں گناہ ہے. پرابلم حرام کی ہوئی چیزوں کو کرنے سے ہے، پرابلم خواہشات کے پیدا ہونے سے نہیں ہے. فرق سمجھ لیجیے. اور فطری انسانی انکلینیشن، انسان کی جو نیچرل انسٹنکٹس ہیں، یہ انبیاء علیہ السلام کے اندر بھی ہوتے ہیں. ان کے اندر بھی چند فطری خواہشات ہوتی ہیں جو دوسرے انسان کے اندر بھی ہوتے ہیں، اور ان خواہشات کو ہونا بہت ضروری ہے. اگر یہ خواہشات نہیں ہوں گی تو انبیاء علیہ السلام بہترین رول ماڈل کیسے بنیں گے؟ آج انبیاء علیہ السلام ہمارے لیے بہترین رول ماڈل کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کے اندر وہ تمام خواہشات تھیں جو ہمارے اندر ہیں، پھر بھی انہوں نے ان خواہشات کو اس طرح کنٹرول کیا، اس طرح کنٹرول کیا کہ کبھی بھی خواہش کو اپنے اوپر غالب نہیں ہونے دیا. لہٰذا فطری، نیچرل ہیومن انسٹنکٹ اور نیچرل ہیومن ڈیزائرز کا انبیاء کے اندر ہونا بھی ضروری ہے، تبھی وہ پکے رول ماڈل بن سکتے ہیں. اگر ان کے اندر کوئی ڈیزائر ہی نہیں ہو، ان کے اندر کوئی فطری انکلینیشن ہی نہیں ہو، ان کے اندر انسانی ضروریات ہی نہ ہو، تو وہ رول ماڈل کیسے بنیں گے؟ آپ فرشتے کو دیکھ کے یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ ارے یار کتنا بہترین فرشتہ ہے، مجھے بھی اس کی طرح بننا ہے. کبھی نہیں کہہ سکتے. آپ سوچیں گے یار یہ فرشتہ ہے، اس کی نہ کوئی خواہش ہے، اس کی نہ کوئی ضرورت ہے، اس کی نہ کوئی ذمہ داری ہے بیوی بچوں کی، اس کو نہ جو ہے وہ سماج کے اندر رہنا ہے، اس کو نہ سوسائٹی کی ادر اوبلیگیشنس ہیں، اس کا کام صرف عبادت کرنا ہے. تو یہ عبادت کر رہا ہے تو کون سی بڑی بات ہے؟ میرے ساتھ تو یہ پریشانی بھی ہے، یہ پرابلم بھی ہے، یہ خواہشات بھی ہے، یہ ذمہ داری بھی ہے، یہ ضرورت بھی ہے. آپ یہ بہانہ کر سکتے ہیں. لیکن انبیاء علیہ السلام کے ساتھ وہ تمام خواہشات، تمام مجبوریاں، تمام اوبلیگیشنس وہ سارے کے سارے ہوتے ہیں. پھر وہ ان تمام ہیومن نیچرل انسٹنکٹ کو قابو میں کر کے، ان کے اوپر غالب ہو کے، ان کو دبا کے، ان تمام اوبلیگیشن کو پورا کر کے، ان تمام ضروریات کو پورا کر کے پھر اللہ کے حقوق کو بہت بہترین طریقے سے ادا کرتے ہیں. تو پھر آپ کے سامنے کہنے کے لیے کچھ نہیں بچتا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ تمام خواہشات ان کے اندر ہیں، پھر بھی انہوں نے کتنے بہترین طریقے سے اس کو اوور پاور کیا، اس پہ قابض ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے تمام حقوق کو ان تمام پریشانیوں اور اوبلیگیشن اور لمیٹیشن کے باوجود ادا کیا. تو انبیاء علیہ السلام کے اندر فطری انکلینیشن اور نیچرل ڈیزائر کا ہونا بھی ضروری ہے، تبھی وہ رول ماڈل بن سکتے ہیں. فرشتہ جو ہے انسان کے لیے رول ماڈل نہیں بن سکتا، کیونکہ فرشتے کے اندر خواہشات ہی نہیں ہیں، فرشتے کے اندر غلط کام کرنے کا ایلیمنٹ ہی نہیں ہے، مادہ ہی نہیں ہے.
انسان ہی انسان کا رول ماڈل بن سکتا ہے، انسان کو ہی دیکھ کے انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ واقعی یہ بہت بڑا انسان ہے، بہت اچھا انسان ہے، مجھے بھی اس کی طرح بننا چاہیے۔ اور انسان کی فطری ضروریات اور فطری جذبے کا ہونا انبیاء علیہ السلام کے لیے اس لیے ضروری ہے، تبھی وہ رول ماڈل بن سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کہ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے، بہترین رول ماڈل ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی طرف پلٹنے کا، یعنی جو اللہ کی طرف پلٹنے کا اور یوم آخرت کا یقین رکھتا ہے اور جو اللہ کا ذکر کرتا ہے خوب، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین رول ماڈل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر بھی وہ تمام ہیومن ایلیمنٹس ہیں جو تمہارے اندر ہیں، پھر بھی انہوں نے ان تمام کے اوپر اوور پاور کر کے، قابض ہو کے، بہترین جو ہے وہ انسانیت کی بہترین، یوں سمجھ لیجیے کہ مثال پیش کی ہے۔ تو یہاں پہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا، چند امپورٹنٹ پوائنٹس تھے جو اس واقعے سے ریلیٹڈ آپ کے سامنے بیان کرنے تھے۔ تو انشاءاللہ اس بات کے ساتھ یہ آج کا ٹاپک جو ہے وہ کلوز ہو جائے گا۔ نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حلف الفضول۔ حلف الفضول جو ہے، جو اس کو فضول الائنس کہتے ہیں انگلش میں، اور انشاءاللہ یہ آپ میں سے بعض لوگ اس کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ یہ ایک ایگریمنٹ تھا جو حضور نے چند لوگوں کے ساتھ اپنی نبوت سے پہلے کیا تھا، جسٹس کے قیام کے لیے، عدل و انصاف کے قیام کے لیے۔ اس پہ بہت سارے باریک نکات بھی آپ کے سامنے آئیں گے نیکسٹ ٹرن پہ انشاءاللہ تعالی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی بات ہم نے پڑھی اس کو شرف قبولیت بخشے، اور جو غلط بات اگر مجھ سے کوئی نکل گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، اور جو صحیح بات نکلی ہو اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی ہمیں اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، اور حضور کی محبت جو ہے وہ ہمارے دلوں میں بالکل مضبوط کر دے، ٹھیک ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ، آپ کی سنتوں پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا وان الحمد للہ رب العالمین۔